ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے ہیں۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ وہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کی کرشماتی تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذہب متفق ہے وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی بے کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون و قرار کے گرج سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کے نراش رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت زیادہ ہے۔ اس تابوت کے ذریعے لوگوں میں اطمینان، تسلی و سکون حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اس دنیا میں ساتھ لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے پیارے بیٹے شیش علیہ السلام کو یہ صندوق دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیش سے منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس قوم میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی۔ اسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی۔ اس عمارت میں قیمتی پتھر، یاقوت اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک، روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا جو بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جس میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمت اور برکت ہوتی کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جب بنی اسرائیل پر کوئی مشکل آتی یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے اپنا وسیلہ بناتے اور خدا سے دعا کرتے تو ان کی دعائیں بھی قبول ہو جایا کرتی تھی اور ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا تب تک دوسرے اقوام پر غالب رہے۔ جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر خدا کا غضب ہو گیا۔ قوم عمالقہ کے کفار نے لشکر زرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس تابوت کو کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بےادبی کا قوم عمالقہ پر یہ اثر پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیے گئے۔ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران اور برباد ہو گئے، ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی، لہٰذا
काफिरों को ये मालूम हुआ कि उस संदूक की बेअदबी का अजाब उन पर पड़ गया है तो उन काफिरों की आंखें खुल गई। फिर उन्होंने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लादकर बैलों को बनी इसराइल की बस्ती की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उनको दोबारा मिल गई। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस वाक़या का जिक्र कुछ इस तरह किया है और उनके नबी ने ये फरमाया कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं और मुअज्जिज़ मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की तरका है। इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे, बेशक इसमें बड़ी निशानी है। तुम्हारे लिए ईमान रखते हैं, लेकिन यहूदी कौम ऐसी शरकस कौम थी कि वो हर ज़माने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते थे। लिहाजा जब उनमें दोबारा कुफ्र और शिर्क आम हुआ, अल्लाह की तरफ से बादशाह बुख्ते नसर उन पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बुख्ते नसर ने हमला करके इस शहर को पूरा तबाह कर डाला। इस शहर को आग लगा दी। 5 से 6 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। इस तबाही में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले इसकी तलाश में आज भी है ताकि इसको ढूंढकर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सके जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके मुताल्लिक माहिरीन आसरा और मुहद्दिकीन के मुख्तलिफ राय मिलती हैं और अलग अलग क़ियास आराइयाँ की जाती है। बाज़ कहते हैं कि बुख्ते नसर हमले के बाद इस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहाँ एथियोपिया के एक चर्च में उसे रख दिया गया जहाँ वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा है कि जापान की पहाड़ियों में एक बादशाह ने इस ताबूत को दफन कर दिया था, जबकि थ्योरी के मुताबिक ये संदूक इस वक्त हज़रत सुलेमान के महल में कहीं दफन है जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है। इसकी तलाश यहूदी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश जारी है जिसे हैकले सुलेमानी कहते हैं, जबकि अहले तशरीक़ के नज़रियात ये है कि ये संदूक एक ज़माने तक आइमाई अहले बैत के पास रहा। इसके बाद ये इमाम मेहदी को वर्षे में मिल गया जिसे आप करबे क़यामत में अपने साथ लेकर ज़ाहिर होंगे और इस ताबूत के ज़रिए आला यहूद पर फतेह हासिल करेंगे। दरअसल ये संदूक कहाँ है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को पता है।